ویلکم ٹو یو ایم آفیشیل۔ آج کی کہانی ہے ایک معصوم سی ٹیوشن ٹیچر اور ایک بدنام مغرور پولیٹیشین کی، جس نے صرف ووٹ جیتنا سیکھا تھا، دل نہیں۔ لیکن پھر ایک دن وہ لڑکی اس کے راستے میں آ گئی جس کے پاس الفاظ کم تھے اور خاموشی میں طوفان چھپا تھا۔ کیا یہ رشتہ سیاست سے زیادہ ڈینجرس ہوگا یا محبت سب کچھ بدل دے گی؟ چلیے شروع کرتے ہیں ماہین اور ارمغان کی کہانی۔ یا اللہ، آج پھر لیٹ ہو گئی، جلدی کر ماہین ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ کالج کا آج آخری لیکچر ختم ہوتے ہی ماہین نے جلدی سے اپنی کتابیں سمیٹی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، مگر آنکھوں میں وقت پر ٹیوشن پہنچنے کا عزم نمایاں تھا۔ آج بھی وہ کسی طرح فیس ادا کر کے کالج آئی تھی اور اب اسے فوراً ٹیوشن کے لیے نکلنا تھا تاکہ کچھ نہ کچھ گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹا سکے۔ وہ گندمی رنگ کی پرکشش نقوش کی مالک تھی۔ اس کا نازک سراپا جو سادگی میں لپٹا ہوتا تھا کسی کو بھی متاثر کر سکتا تھا۔ حالات نے اسے پر اعتماد تو بنا دیا تھا، پر اب بھی مشکل حالات میں گھبرا جاتی۔ اس کی سادگی جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی، وہ اپنے گھر کے حالات جانتی تھی اور سمجھتی تھی کہ اس کی محنت ہی ان کے لیے واحد امید ہے۔ ہجوم میں سے راستہ بناتے ہوئے وہ تیزی سے کالج کے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی تاکہ رکشہ ملنے میں دیر نہ ہو جائے۔ ماہین رکشے سے اتر کر ایک عالیشان مینشن کے سامنے کھڑی ہوئی۔ یہ ارمغان شاہ کی بہن کا گھر تھا جہاں اسے ٹیوشن پڑھانے آنا تھا۔ ارمغان شاہ کے بھانجے ہادی کو، وہ بھانجا جس میں ارمغان شاہ کی جان بستی تھی، اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے اندر ہمت سموتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اسٹڈی روم میں ہادی اپنی کتابیں کھولے بیٹھا تھا، مگر اس کی توجہ کہیں اور تھی۔ ماہین نے اسے سوال سمجھایا تو اس نے جان بوجھ کر غلطی کی، کیونکہ ارمغان خان کی ضرورت سے زیادہ لاڈ نے اسے شرارتی بنا دیا تھا۔ یہ تم تیسری بار غلطی کر رہے ہو، اگر توجہ نہیں دو گے تو میں چلی جاؤں گی، ماہین نے قدرے تحمل سے نرمی سے کہا۔ بھانجے نے شرارتی نظر ماہین پر ڈالی اور پھر جان بوجھ کر دوبارہ وہی غلطی کی۔ ماہین کے معصوم چہرے پر غصے کی ہلکی سرخی چھا گئی۔ اس نے قدرے تیز لہجے میں کہا، اگر تم نے شرارت بند نہ کی تو میں تمہیں سزا دوں گی۔ اس کی آواز ابھی گونج ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ارمغان شاہ اندر داخل ہوا۔ وہ لندن سے آج ہی واپس لوٹا تھا اور اپنی بہن سے ملنے آیا تھا۔ اس کی نظر ماہین کے چہرے پر پڑے بغیر ہی غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، اے لڑکی، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے بھانجے کو ڈانٹنے کی؟ ماہین ارمغان کی دھاڑ سن کر خوف زدہ ہوتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ اس کا معصوم چہرہ ڈر سے زرد پڑ گیا۔ ارمغان کی بہن جو لان میں تھی، اس کی دھاڑ سن کر بھاگتی ہوئی اندر آئی اور خوف زدہ ماہین کو دیکھ کر سر پر ہاتھ مارتی ہوئی ارمغان کو پیچھے کرنے لگی۔ اف ارمغان، ٹیچر ہے وہ ہادی کی، ہر جگہ پوزیسو مت ہوا کرو۔ ارمغان نے سر تپیر گہری نظروں سے کم عمر ماہین کو دیکھا۔ یہ چھٹاک بھر کی لڑکی اس کی ٹیچر ہے؟ یہ تو خود بچی ہے سارا۔ ارمغان نے ماتھے پر بل ڈالے اپنی بہن سے کہا تو ہتک کے احساس سے ماہین کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ اس نے مٹھی بھینچتے گہری سانس لی۔ شٹ اپ ارمغان، تم میرے ساتھ باہر چلو۔ سارے خجل سی مسکراہٹ سے ماہین کو دیکھتی ارمغان کو باہر لے جانے لگی۔ میں باہر نہیں جا رہا، پہلے مجھے یہ بتاؤ تم نے میری بغیر اجازت کے ہادی کا ٹویٹر کیسے رکھا؟ تم مجھے کہتی تو میں ایک بہت اعلیٰ ٹویٹر کا بندوبست کر دیتا۔ ماہین کو دیکھتے ارمغان نے سنجیدگی سے کہا تو ماہین کا وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ ہاتھ ہلکے کپکپانے لگے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے غصہ قابو کرتی اپنا سامان ٹیبل سے سمیٹنے لگی۔ یہ دیکھ سارا نے غصے سے ارمغان کو دیکھا جو بہت اطمینان سے ماہین کو اب سامان سمیٹے دیکھ رہا تھا۔ سو سوری ماہین، پلیز ہولڈ آن۔ سارا نے آگے بڑھتے ماہین کو روکنا چاہا پر ماہین نے نظر انداز کر دیا۔ یہ بات ارمغان کو سخت گراں گزری۔ کیا مصیبت ہے سارا، سمیٹنے دو اسے سامان۔ تم ہر ایرے غیرے کے سامنے ایسے کیوں گڑ گڑانے لگ جاتی ہو؟ میرے ایک اشارے پر ہزاروں پڑھانے والوں کی لائن لگ جائے گی۔ ارمغان نے استہزاء کہتے کندھے اچکائے تو ماہین کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے غصے سے ارمغان کو گھورا۔ ماتھے پر ننھا بل تھا، نہ جانے کیوں ارمغان کو اس کے غصے پر لطف آیا تھا۔ مسز سارا، آپ کے بھائی بہت اعلیٰ معیاری ٹیچر ارینج کر دیں گے، اب میری ضرورت نہیں۔
دانت پیس کر کہتی ماہین وہاں سے باہر نکل گئی۔ ماموں میری ٹیچر جا رہی ہے، ہادی نے پریشانی سے کہا تو ارمغان نے حیرت سے ہادی کو دیکھا۔ وہ تو سمجھا تھا ہادی خوش ہوگا۔ تم بہت بدتمیز ہو ارمغان۔ وہ ایک واحد ٹیچر تھی جو ہادی کو پڑھانے راضی ہوئی تھی کیونکہ ضرورت مند تھی، ورنہ جتنا شرارتی تمہارا بھانجا ہے 10 ٹویٹر پہلے ہی دن معذرت کر کے چلے گئے، اور تمہارے بھانجے نے بھی خالی ماہین کو ہی پسند کیا تھا۔ وہ ماہین کے ساتھ کمفرٹیبل تھا۔ اب خود ڈھونڈو کوئی ایسا ٹیوٹر جسے تمہارا بھانجا برداشت کر لے، اور وہ ٹیوٹر تمہارے بھانجے کو۔ سارا غصے سے کہتے کمرے سے نکل گئی، جبکہ ارمغان گہرا سانس لے کر اپنے بھانجے کو دیکھنے لگا۔ تمہیں پسند تھی وہ ٹیچر؟ ارمغان نے پوچھا تو ہادی منہ بناتے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ماہین نام ہے ان کا، ہادی نے جتایا۔ ماہین اس دن چھٹی کر کے بہت غصے میں گھر لوٹی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ارمغان شاہ کا منہ نوچ لے۔ اس نے کئی بار ٹی وی پر ارمغان شاہ کو دیکھا تھا۔ ہزاروں لڑکیاں اس خوبرو نوجوان کی دیوانی تھیں، پر آج اس سے ملاقات کے بعد اسے وہ سخت زہر لگا تھا۔ ماہین نے نوکری چھوڑتے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ کسی دوسری جگہ نوکری کی تلاش میں تھی، کیونکہ جانتی تھی اگر نوکری نہ ملی تو کالج کی فیس تک ادا نہ کر سکے گی۔ اگلے دن ارمغان لان میں آیا، جہاں سارا خود ہادی کو پڑھا رہی تھی۔ وہ پڑھا کم اور ڈانٹ زیادہ رہی تھی۔ کیا ہو گیا سارا؟ بچہ ہے، ارمغان نے بیٹھتے کہا تو سارا نے غصے سے گھورا۔ اب تم مجھے بھی باتیں سنا کر غیر معیاری کہو گے؟ سارا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ارمغان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں بہت ہو گیا ہے، کیونکہ مجھ سے ہادی پڑھائی کے معاملے میں ہینڈل نہیں ہوتا، اور نئے ٹیوٹر کے آنے میں کچھ دن تو لگیں گے نا، سارا نے پریشانی سے کہا تو ارمغان نے گہری سانس لی۔ سنو، میرے بھانجے کو ماہین ہی پڑھائے گی، اس کی تعلیم کا معیار اچھا ہے، ارمغان نے کہا۔ لیکن ارمغان، تمہیں تو وہ پسند نہیں آئی تھی، تم نے اسے ڈانٹا بھی تھا اور وہ خود ہی چلی گئی تھی، سارا نے حیرت اور پریشانی سے پوچھا۔ یہ میری مرضی ہے، تم بس اسے بلوا لو اور اس کا معاوضہ بڑھا دینا، پھر وہ خود ہی آ جائے گی، ارمغان نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ ماہین کو جب دوبارہ ٹیوشن کی پیشکش ملی تو وہ ہچکچائی، پر حقیقت یہی تھی کہ اسے کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی تھی، اور پھر بڑھا ہوا معاوضہ اس کی مالی مجبوریوں کا حل تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ وہاں جانے پر راضی ہو گئی۔ 4 دن بعد ارمغان شاہ واپس اپنی بہن کے گھر آیا۔ لندن سے لوٹنے کے بعد وہ اپنے کاموں میں مصروف رہا، مگر آج بھانجے سے ملنے کا وقت نکال لیا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی اور مینشن کی بتیاں جل چکی تھیں۔ اس کی دلکش شخصیت اور وجیحہ انداز ہر طرف ایک خاص تاثر چھوڑ رہا تھا۔ وہ بھانجے کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ پچھلی بار جلد بازی میں اسے دیکھ بھی نہیں پایا۔ جب وہ کمرے کے قریب پہنچا تو اسے اندر کی روشنی نظر آئی۔ تجسس نے اسے روکا اور وہ دروازے کی اوٹ سے جھانکا۔ اندر ماہین میز پر سر رکھے سوئی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد کتابیں بکھری پڑی تھیں اور اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن صاف عیاں تھی۔ اس کے بال کچھ بکھرے ہوئے تھے، مگر یہ انداز بھی اس کی معصومیت کو بڑھا رہا تھا۔ ارمغان وہیں رک گیا۔ اس کی آنکھیں ماہین پر جم گئیں اور وہ اسے کچھ دیر تک خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کے خوبرو چہرے پر ایک ہلکی سی نرمی آئی۔ وہ ایک لمحے کو یہ بھول گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس پر وہ پہلی ملاقات میں دھاڑا تھا۔ اس کی خاموش موجودگی نے کمرے میں ایک انوکھا سکون بھر دیا تھا۔ کچھ سوچتے ارمغان نے گلا کھکارا تو ماہین ہڑبڑا کر فوراً اٹھ بیٹھی۔ آنکھیں نیند کی خماری سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ارمغان کو اس لمحے وہ بہت کیوٹ اور معصوم لگی۔ مس ماہین، آپ یہاں سونے کا معاوضہ لیتی ہیں؟ ارمغان کے سوال پر ماہین لب بھینچے سر جھکا گئی۔ مجھے وہ لوگ سخت ناپسند ہیں جو اپنا کام ایمانداری سے نہیں کرتے۔ ارمغان کی بات پر ماہین پہلو بدلنے لگی۔ میں ہادی کا ویٹ کر رہی تھی، مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ کب۔ ماہین بات ادھوری چھوڑ گئی۔ ارمغان نفی میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ماہین کی سوئی ہوئی شکل اس کے ذہن میں نقش ہو چکی تھی۔ ماہین رکشے میں گھر کی طرف جاتے ہوئے اب بھی پریشان تھی۔ ارمغان شاہ کے غصے بھرے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے امیر اور بااثر شخص سے کیسے بچ پائے گی۔ اس کے معصوم ذہن میں طرح طرح کے سوالات گردش کر رہے تھے، جن کے جواب اس کے پاس نہیں تھے۔ ادھر ارمغان شاہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا اور وہ اس پر ماہین کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔
اس کی انگلیوں نے تیزی سے کی بورڈ پر حرکت کی اور چند ہی لمحوں میں ماہین کے کالج کی ریکارڈز، اس کے گھر کا پتہ اور اس کے خاندان کی مالی حالت کی تفصیلات اسکرین پر تھی۔ ارمغان کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ ایک انتہائی محنتی اور ذہین طالبہ تھی جو اپنے غریب گھرانے کی کفالت کے لیے ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ اس کی سادگی، محنت اور خودداری نے ارمغان کو گہرا متاثر کیا۔ اس کے دل میں ماہین کے لیے ایک عجیب سی کشش پیدا ہوئی۔ اس کی حسین آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ گہرا تجسس اور ایک انوکھا تاثر تھا۔ وہ ماہین کی تصویر دیکھتا رہا، اس کے لبوں پر غیر ارادی طور پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارمغان کے ذہن میں ماہین کی معصوم صورت گردش کر رہی تھی۔ وہ اسے مزید جاننا چاہتا تھا، اسے اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب ارمغان شاہ کسی لڑکی کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ایک دن ماہین ہادی کو پڑھا رہی تھی جب ارمغان بغیر کسی اطلاع کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ہادی کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور ماہین کی طرف دیکھا۔ اس کی حسین آنکھوں میں گہری نظریں تھیں۔ آپ پلیز یہاں سے جائیں، مجھے ہادی کو پڑھانا ہے، ماہین نے بے چینی سے کہا۔ تو ارمغان نے لٹ مار پوچھا۔ ماہین کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ آپ کی موجودگی میں؟ ہادی نہیں پڑھے گا، پلیز۔ ابھی ماہین نے اتنا ہی کہا تھا کہ ارمغان نے اس کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ اب تم میرے سامنے ہی پڑھایا کرو گی، ارمغان نے کہا۔ ماہین کے چہرے پر ناپسندیدگی کی لالی چھا گئی۔ اسے اس صورتحال میں شدید بے چینی محسوس ہوئی۔ وہ اپنی آنکھیں چرانے لگی۔ ارمغان کی موجودگی اسے دباؤ میں لا رہی تھی۔ اس لمحے ماہین نے فیصلہ کر لیا۔ شام کو جب وہ گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنی ماں سے کہا، میں اب وہاں پڑھانے نہیں جاؤں گی، میں نے نوکری چھوڑ دی ہے۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو تھا؟ اور تمہیں اتنے اچھے پیسے مل رہے تھے؟ ماہین کی ماں نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں ماں، میں وہاں نہیں جا سکتی، ماہین نے صرف اتنا کہا۔ اس نے ارمغان کا نام نہیں لیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ اب وہ کسی اور جگہ ہی ٹیوشن تلاش کرے گی۔ ماہین کے پھر نوکری چھوڑنے سے ارمغان کو شدید حیرانی ہوئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس کی پیشکش کو ٹھکرا سکتا ہے، خاص طور پر وہ لڑکی جسے وہ حاصل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس کا حسین چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مگر وہ ماہین کے لیے اپنے بدلتے جذبات محسوس کر رہا تھا۔ پر ماہین کا بار بار آنا، میں آ کر نوکری چھوڑنا، یہ ارمغان شاہ کو اپنی تذلیل لگ رہا تھا۔ اس کا جنون ماہین کے لیے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ماہین پر نظر رکھنے کا حکم دیا۔ اگلے چند دنوں میں ارمغان ماہین پر چپکے سے نظر رکھنا شروع کر چکا تھا۔ وہ اسے کالج جاتے اور واپس آتے دیکھتا، اس کے دوستوں کے بارے میں جانتا۔ ماہین اپنی معصومیت میں ان سب باتوں سے بے خبر تھی۔ ارمغان اس پر نظر رکھتا رہا۔ اس کے دل میں ماہین کو حاصل کرنے کا جنون مزید گہرا ہوتا گیا۔ وہ دن رات صرف ماہین کے بارے میں سوچنے لگا۔ ماہین کا کیریکٹر بالکل کلیئر تھا، اسے ماہین کی ہر ادا بھانے لگی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ماہین کو ہر حال میں حاصل کرے گا۔ اس نے اپنی بہن کو دوبارہ فون کیا اور اسے مزید معاوضے کی پیشکش کے ساتھ ماہین کو دوبارہ ٹیوشن کے لیے بلانے کا کہا۔ میں نے اسے فون کیا تھا لیکن وہ مان نہیں رہی، سارا نے بیزارگی سے کہا۔ وہ مانے گی، اس کا معاوضہ اتنا بڑھا دو کہ وہ انکار نہ کر سکے، ارمغان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی جو اس کی بات منوا لیتی۔ دوسری طرف ماہین کے گھر کی مالی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب جہاں وہ ٹیوشن پڑھانے جا رہی تھی، انہوں نے اچانک اسے نوکری سے نکال دیا۔ وہ معصوم نہیں جانتی تھی، ہر طرف سے اس کا راستہ ارمغان شاہ نے بند کیا تھا۔ اس کے والد کی طبیعت بھی ناساز رہتی تھی اور آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں تھا۔ ایسے میں جب ارمغان کی بہن نے دوبارہ ماہین سے رابطہ کیا اور پہلے سے کہیں زیادہ معاوضے کی پیشکش کی تو ماہین کے پاس انکار کی گنجائش نہ تھی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ ارمغان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ چند دن بعد ماہین ایک بار پھر ارمغان شاہ کی بہن کے عالی شان مینشن میں تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارمغان کسی بھی وقت وہاں آ سکتا ہے۔ وہ ہادی کو پڑھانے میں مگن رہنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اسے ارمغان کا خیال نہ آئے۔ اسی دوران ارمغان ہادی کے کمرے میں آیا۔ اس کے حسین چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی جو ماہین کو مزید پریشان کر رہی تھی۔ وہ ماہین کے قریب آ کر اس سے بات کرنے لگا، کبھی بھانجے کی پڑھائی کے بارے میں تو کبھی ماہین کے کالج کے بارے میں۔ ماہین اپنی شرم و حیا اور فطری معصومیت کے باعث ارمغان سے آنکھیں نہیں ملا پا رہی تھی اور بمشکل اس کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔
ارمغان اسے مزید جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ماہین کے معصوم چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور ماہین مسلسل بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ ارمغان کا ہادی کے کمرے میں آنا جانا بڑھ گیا تھا۔ ماہین ہر بار اسے دیکھ کر گھبرا جاتی مگر اپنے کام میں لگی رہتی۔ ایک دن جب ماہین پڑھا کر جانے لگی تو ارمغان نے اسے روک لیا۔ ہادی کمرے سے جا چکا تھا۔ ماہین، مجھے تم سے بات کرنی ہے، ارمغان نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ دیر ہو گئی ہے آج، کل بات کر لیجیے گا، ماہین نے گھبراتے کہا۔ ابھی ماہین دروازے تک ہی پہنچی تھی جب ارمغان کی آواز گونجی۔ ماہین، مجھے تم پسند ہو، ارمغان نے براہ راست کہا۔ اس کی وجہ چہرے پر گہری چمک تھی۔ ماہین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ ارمغان شاہ اتنی آسانی سے یہ بات کہہ رہا ہے۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں مسٹر ارمغان۔ اگر آپ کے بھانجے کو پڑھانے آ رہی ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں آپ اپنے گھر پر آنے والوں کو اس طرح بے عزت کریں، ماہین نے ضبط سے کہا۔ کسی سے پسند کا اظہار کرنا بے عزتی نہیں ہوتی ماہین، ارمغان نے سنجیدگی سے کہا۔ میں معذرت خواہ ہوں لیکن مجھے آپ کی بات بالکل پسند نہیں آئی، میرا راستہ چھوڑیں آپ، ماہین نے نظریں جھکاتے کہا تو ارمغان سرد نظروں سے ماہین کو دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی اس کی سوچ سے زیادہ ضدی تھی۔ میں تمہیں واقعی پسند کرتا ہوں ماہین، تمہاری شرافت، تمہاری محنت مجھے ان سب سے بہت متاثر کیا ہے، یہ کہتے ارمغان اس کے قریب آیا۔ میں تمہارا ہر خواب پورا کر سکتا ہوں، تم جو چاہو گی تمہیں ملے گا، بس ہاں کر دو۔ ماہین نے ہمت کر کے سر اٹھایا۔ اسے ارمغان کی دولت، اس کے رتبے اور اپنے درمیان کا فرق صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک اضطراب سا اٹھا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، ہمارے درمیان بہت فرق ہے، میں ایسی زندگی کے لیے نہیں بنی۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ فوراً وہاں سے مڑی اور بنا کسی اور لفظ کے تیزی سے باہر نکل گئی۔ ماہین کے انکار سے ارمغان کی انا بری طرح مجروح ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اسے رد کر سکتا ہے۔ اس نے یہ برداشت نہیں کیا کہ ایک معمولی ٹیچر اس کی پیشکش ٹھکرا دے۔ اس کے دلکش چہرے پر غصے کی گہری لکیریں ابھر آئیں۔ اس نے فوراً اپنے قابل اعتماد آدمیوں کو بلایا۔ اس لڑکی کے خاندان پر ایسا دباؤ ڈالو کہ وہ خود میرے پاس چل کر آئیں۔ اس کی آواز میں سرد بے رحمی تھی جو ہڈیوں تک اتر جاتی۔ اگلے چند دنوں میں ماہین کے گھر پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے والد کی ایک چھوٹی سی فیکٹری میں نوکری تھی جو اچانک ختم ہو گئی۔ ادھار پر چلنے والے چھوٹے سے کاروبار کے لیے قرض خوابوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اگلے چند دنوں میں ماہین کے گھر پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے والد کی ایک چھوٹی سی فیکٹری میں نوکری تھی جو اچانک ختم ہو گئی۔ ادھار پر چلنے والے چھوٹے سے کاروبار کے لیے قرض داروں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، جیسے کسی نے انہیں اچانک شے دے دی ہو۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ ماہین کا خاندان مکمل طور پر بے بس ہو چکا تھا۔ ماہین نے کئی جگہ ٹیوشن کے لیے ہاتھ پاؤں مارے لیکن ہر جگہ اسے انکار کا سامنا کرنا پڑا، جیسے کوئی پوشیدہ طاقت اس کے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہو۔ اس کی معصوم آنکھوں میں بے بسی اور پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ ایک شام ماہین نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا۔ بیٹی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، ہر طرف سے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ ماہین نے اپنی ماں کو تسلی دینے کی کوشش کی مگر اسے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ اس کے انکار کے بعد شروع ہوا ہے۔ اسے ارمغان شاہ کے اس انکار کو برداشت نہ کرنے کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ جب ماہین کا خاندان مکمل طور پر بے سہارا ہو چکا تھا اور گھر میں کھانے کے بھی لالے پڑے تھے تو ایک دن ارمغان شاہ کی بہن سارا گھر آئی۔ اس کے چہرے پر ہمدردی تھی مگر اس کے پیچھے ارمغان کا حکم تھا۔ ماہین، مجھے تمہارے خاندان کی حالت کا بہت افسوس ہے۔ ارمغان نے یہ سنا تو بہت پریشان ہوا۔ اس نے ماہین کو دیکھا جس کا معصوم چہرہ مزید مرجھا گیا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ اگر تم اس سے شادی کر لو تو وہ تمہارے والد کا علاج بھی کروائے گا، ان کا کاروبار بھی دوبارہ شروع کروا دے گا اور تمہارے تمام قرضے بھی اتار دے گا۔ ماہین کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ پہلے اس نے برباد کیا اور اب وہ آباد کرنے کی بات کر رہا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ شادی؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی ارمغان شاہ اسے عیاشی کے لیے پیشکش کر رہا ہے۔ خیر جو بھی تھا، وہ کسی بھی صورت ارمغان شاہ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔
کیونکہ اس شخص نے ہر جگہ ماہین اور اس کے خاندان کو ذلیل کروایا تھا۔ سارہ نے نرمی سے کہا، یہ تمہارے لیے ایک موقع ہے ماہین، ارمغان شاہ کی بیوی بن کر تم ایک امیرانہ زندگی گزار سکتی ہو اور تمہارا خاندان بھی تمام مشکلات سے نکل آئے گا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کی آواز میں سختی آ گئی۔ لیکن اگر تم نے انکار کیا تو تمہیں معلوم ہے کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ تمہارا خاندان سڑک پر آ جائے گا اور کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ سارہ کے انداز پر ماہین کا بس نہ چلا، وہ سارہ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دے، پر حقیقتاً وہ مجبور تھی اور جانتی تھی سارہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس کے ایک انکار نے نوبت یہاں تک لائی، دوسرے انکار پر ارمغان شاہ نہ جانے کیا کرتا۔ ماہین کو ارمغان شاہ کی آنکھیں یاد آئیں، ان میں چھپی وہ سختی اور پھر اس کے بعد ہونے والی تباہی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی پیشکش نہیں بلکہ ایک دھمکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے اپنے خاندان کی خاطر اپنے جذبات کو پس پش ڈال دیا۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، وہ اپنے والدین کو مزید اذیت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں تیار ہوں، ماہین نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور غصے کا امتزاج تھا۔ وہ اپنے خاندان کو بچانے کے لیے مجبوراً شادی پر راضی ہو گئی تھی۔ مینشن کو دلہن کی طرح سجایا گیا، ہر طرف پھولوں کی خوشبو اور روشنیوں کا سیلاب تھا۔ یہ ایک شاندار شادی تھی، ایسی جس کی ہر لڑکی خواہش کرتی ہے، مگر ماہین کے لیے یہ کسی قید خانے سے کم نہ تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، بس ایک گہری خاموشی اور آنکھوں میں آنے والی وقت کی بے یقینی تھی۔ ارمغان شاہ اپنے دلکش اور وجیح انداز میں سب کی توجہ کا مرکز تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے اسے اپنی چاہت مل گئی ہو۔ اس نے اپنے برابر میں بیٹھی دلہن بنی ماہین کو دیکھا، جس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ آج سے تم مسز ارمغان شاہ ہو، تمہیں تو خود پر رشک آنا چاہیے۔ ارمغان نے پرسکون سا کہا، لیکن ماہین کے اگلے جملے اس کا سکون برباد کر گئے۔ میں صرف نام کی مسز ارمغان شاہ ہوں، ورنہ میں یہ رشتہ دل سے قبول نہیں کر رہی مسٹر ارمغان۔ آپ نے مجھے اس حد تک مجبور کیا ہے، ورنہ آپ جیسے خود پسند شخص کے ساتھ میں کبھی اپنی زندگی تصور نہیں کر سکتی۔ ارمغان نفی میں سر ہلاتا گہرا مسکرایا۔ بس اسی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے میں نے تمہیں پسند کیا ہے ماہین ارمغان شاہ، تمہاری یہی ادائیں مجھے بھا گئیں۔ میں تو یہ تصور کر رہا ہوں کہ میری پناہوں میں تم کس طرح ری ایکٹ کرو گی۔ ارمغان کی ہر دھرمی پر ماہین کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا۔ اس نے شدت سے خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ وہ جانتی تھی مقابل بلا کا ضدی ہے۔ کمرے میں ارمغان داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا۔ بیڈ پر ماہین کی ساری جولری اور ڈریس رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا موڈ بری طرح خراب ہوا۔ جب ماہین تولیے سے چہرہ تھپ تھپاتی کمرے سے باہر نکلی، ایک نظر ارمغان کو دیکھ کر یوں نظر انداز کیا جیسے ارمغان وہاں ہو ہی نہ۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم نے چینج کیوں کیا؟ تم بچی ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے؟ ارمغان کی بات پر ماہین نے گہری سانس لی پر کوئی جواب نہ دیا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں ماہین، مجھے ضد مت دلاؤ، میں نہیں چاہتا میں تمہارے ساتھ برا سلوک کروں۔ وہ غصے سے ماہین کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ پلیز مجھ سے دور رہیں، آپ حاصل کرنا چاہتے تھے نا مجھے، ضد بن گئی تھی میں آپ کی، اب ضد پوری کر لی نا تو مجھ سے دور رہیں، میں اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کرتی۔ غصے سے کہتی ماہین وہاں سے گزرنے لگی، جب ارمغان نے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ تم جانتی نہیں ہو ماہین، تم مجھے غلط کرنے پر اکسا رہی ہو، دل سے نہیں مانتی پر نکاح میں تو ہو، میرا حق تو تمہیں ادا کرنا پڑے گا نا۔ ارمغان کے کہنے پر ماہین کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگی۔ سوچیے گا بھی نہیں ارمغان شاہ، اگر آپ نے میرے قریب آنے کی بھی کوشش کی تو۔ ابھی سہمتے ماہین نے اتنا ہی کہا تھا جب ارمغان اس کے دونوں بازو بیڈ سے لگاتا اس پر حاوی ہوا۔ مجھے زبان درازی سے نفرت ہے، محبت اپنی جگہ پر میں تمہاری زبان کھینچنے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ کہتے ساتھ ارمغان نے ایک شدت بھرا بوسہ کیا کہ ماہین بری طرح لرز گئی۔ نہیں ارمغان، پلیز پلیز نہیں، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ماہین بری طرح جھٹپٹاتے اپنا وجود چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ شش، چپ، بالکل چپ، زیادتی نہیں کر رہا تمہارے ساتھ، حلال رشتے کی تکمیل کر رہا ہوں، ارمغان نے سرد لہجے میں کہتے لب ماہین کی راحیل دار گردن پر رکھے تو ماہین کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر مجھ سے واقعی محبت ہے تو پلیز پیچھے ہو جاؤ، ماہین نے روتے ہوئے دہائی دی۔ ہاں محبت نہیں، محبت نہیں، بقول تمہارے ضد ہو تم میری، تو اب میں اپنی ضد پوری کروں گا۔
ماہین کے لاکھ مچلنے کے باوجود ارمغان کی پکڑ اس پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ارمغان شاہ، اگر تم پیچھے نہ ہوئے تو خدا کی قسم اپنی جان لے لوں گی۔ تم یہ سب کر کے ثابت کر رہے ہو کہ میں تمہارے لیے ضد ہوں، تو دور، اس سے بھی کئی درجے گری ہوئے، صرف ایک استعمال کی چیز کی حیثیت رکھتی ہوں۔ ماہین نے آنکھیں میچتے ہوئے کہا تو ارمغان یکدم پتھر ہو گیا۔ ارمغان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ایک جھٹکے سے ماہین سے دور ہوتے وہ غصے سے ماہین کو گھورنے لگا۔ ماہین کروٹ لیتی بری طرح سسکنے لگی جب ارمغان نے غصے سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا سامان زمین بوس کیا اور دراز سے اپنی سگریٹ اور لائٹر اٹھا کر تیز تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے سے باہر نکلتے ٹیرس پر آیا، سگریٹ سلگانے گہرے گہرے کش لیتا اپنے اندر کے وبال کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات ماہین سسکتے سسکتے سوئی تھی۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں چیزیں بکھری ہوئی تھیں اور گھڑی صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ بھوک کا احساس بھی جاگا تو وہ کمرے سے باہر نکلی۔ نظر مینشن کے اندرونی حصے پر گئی تو چند لمحے کے لیے سانس تھم سی گئی۔ کل رات اس نے دیکھا نہیں تھا کہ مینشن اس کی تحد نظر بڑا تھا۔ وہ مختلف راہداریوں میں دیکھنے لگی جب ایک ملازمہ نے اسے مخاطب کیا، بیگم صاحبہ ناشتہ کر لیں، صاحب کا حکم ہے۔ وہ فوراً سیدھے ہوئی۔ ڈائننگ روم کہاں ہے؟ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ملازمہ اسے اپنی ہمراہی میں ڈائننگ روم میں لے گئی جہاں سربراہی کرسی پر ارمغان شاہ بیٹھا تھا، سامنے بلیک کافی کا کپ اور 2 ہاف فرائی انڈے۔ گڈ مارننگ، ارمغان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز پر ماہین چونک گئی۔ وہ تو سمجھی تھی ارمغان شدید غصے میں ہوگا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ ماہین نے اس کی گڈ مارننگ کا کوئی جواب نہ دیا۔ کیوں، خیریت؟ کافی کا سپ لیتے ارمغان نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ میری کتابیں، یونیفارم، سب کچھ گھر پر ہے، میں نے کالج سے لیو بھی نہیں لی۔ اور ابھی ماہین نے اتنا ہی کہا تھا جب ارمغان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید کہنے سے روکا۔ ان سب چیزوں کی اب ضرورت نہیں، تم اب کالج نہیں جاؤ گی۔ وہ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے ارمغان کو دیکھنے لگی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا تم مینشن سے باہر نکلو۔ ویسے بھی ہر چیز تمہیں میسر ہو جائے گی، اب تمہیں در در کے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں۔ پروفیسر گھر آ کر تمہیں پڑھا دیں گے اور پیپرز بھی گھر پر ہی ہو جائیں گے، تو فکر مت کرو۔ ارمغان کا اطمینان قابل دید تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ مجھے اس طرح قید نہیں کر سکتے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ارمغان کو کیسے ڈیل کرے۔ میں مزید بحث نہیں چاہتا، خاموشی سے بیٹھ کر ناشتہ کرو، تمہارے گھر والے ملنے آنے والے ہیں تم سے۔ نیپکن سے منہ صاف کرتے ارمغان کھڑا ہوا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، میں آپ کے حکم کی پابند نہیں ہوں، میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ ماہین کی ہر دھرمی پر ارمغان نفی میں سر ہلاتا مسکرایا۔ تمہیں ماننا پڑے گا ماہین، تم پابند ہو میرے ہر فیصلے کی۔ اگر تم نے میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، سمجھی؟ اگر میں نرمی سے پیش آ رہا ہوں تو اسے میری کمزوری ہرگز مت سمجھنا۔ وہ ماہین کا گال تھپ تھپاتے ڈائننگ روم سے نکل گیا، جبکہ ماہین ڈھہ جانے والے انداز میں وہیں بیٹھ گئی، سر ہاتھوں میں گرایا۔ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گئی۔ شادی کو 1 ماہ گزر چکا تھا، ماہین کو یہ محل نما گھر ایک قید خانہ لگنے لگا۔ ارمغان شادی کی رات کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اس نے ماہین کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور اسے کالج جانے یا کسی دوست یا رشتہ دار کے پاس جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ ماہین کو محسوس ہوتا جیسے وہ ایک سونے کے پنجرے میں بند ہو گئی ہو۔ اس کے آس پاس ہر سہولت موجود تھی مگر آزادی نہیں تھی۔ دن بھر وہ اکیلی رہتی۔ ارمغان شاہ رات کو جب گھر آتا تو اسے دیکھتا، کبھی کچھ بات کرتا اور کبھی خاموشی سے چلا جاتا۔ وہ صرف اس کی آنکھوں میں جھانک کر اپنے اندر کے طوفان کو چھپاتی۔ اسے اندازہ تھا کہ ارمغان کا یہ رویہ اس کے اس انکار کا نتیجہ ہے۔ ماہین اب ارمغان کے محل میں قیدی تھی جس کی معصومیت خوف اور تنہائی میں گھلنے لگی تھی، مگر یہ قید اس کے لیے ایک موقع بھی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے یہاں کیوں لایا گیا تھا اور اس کا اصل مقصد کیا تھا۔ راستہ خود بخود الٹ گیا، کچھ بھی ویسا نہیں ہو رہا تھا جیسے اس کا پلان تھا، پر اس کی قسمت اچھی ثابت ہوئی تھی کہ اسے ارمغان شاہ کے پرائیویٹ پلیسز کا رسائی حاصل ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ صرف ارمغان کی بیوی نہیں بلکہ ایک سیکرٹ پولیس آفیسر ہے جو اپنے مشن پر ہے۔ اس نے اپنے دل میں چھپے خوف کو دبایا اور اپنی اصل ذمہ داری کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارمغان کی غیر موجودگی میں ماہین سب سے پہلے CCTV آف کرتی
خاموشی سے اس کے اسٹڈی روم میں جاتی، اس نے وہاں موجود فائلوں، کاغذات اور کمپیوٹر پر خفیہ نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل کو نوٹ کرتی، ارمغان کے فون کے ریکارڈز، اس کے ای میلز اور ان تمام رابطوں کو دیکھتی جن پر اسے شک تھا۔ اس نے خفیہ کیمرے اور ریکارڈز لگائے جو اسے ارمغان کی سرگرمیوں کو ریکارڈ کرنے میں مدد دیتے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خطرے سے خالی نہیں۔ ارمغان بہت ذہین اور ہوشیار تھا، پر ماہین کی محبت میں مبتلا تھا، اور محبت میں ڈوبا انسان کبھی اپنے محبوب پر شک نہیں کرتا۔ اسے ارمغان کے بھانجے ہادی کی ٹویٹر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس کے لیے پوری ایک فیملی تیار کی گئی تھی۔ کوئی چاہ کر بھی سچائی تک نہیں پہنچ سکتا تھا، نہ کسی کو شک ہو سکتا تھا۔ اسے ٹویٹر بن کر ارمغان تک رسائی حاصل کرنی تھی، پر ارمغان شاہ اس سے محبت کر بیٹھا۔ ان کا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا، پر اوپر سے آرڈرز آئے کہ ماہین ارمغان سے نکاح کر لے۔ اس طرح ارمغان کی تمام ذاتیات سے واقف ہو جائے گی۔ ماہین اس چیز کے سخت خلاف تھی۔ وہ کسی صورت ایک مشن کے لیے کسی سے شادی پر راضی نہیں تھی، پر مجبور ہو گئی۔ اسے معلوم تھا وہ مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، اور ارمغان شاہ اپنی ضد سے۔ یوں جب ارمغان کا مارا جاتا تو قصہ ویسے ہی ختم ہو جانا تھا۔ ماہین بھی اپنے مشن پر پوری طرح مرکوز تھی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں اب ایک نیا عزم تھا۔ وہ اب فقط ایک معصوم لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک پرعزم جاسوس تھی۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے پاس ارمغان کے بارے میں نئے ثبوت اکٹھے ہو رہے تھے، جو اس کے کیس کو مزید مضبوط بنا رہے تھے۔ ماہین کی جاسوسی کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ رات گئے وہ ارمغان کے خفیہ لاکر سے ملی ایک پرانی فائل کا جائزہ لینے لگی۔ یہ فائل اس کے کیس سے متعلق تھی۔ جب اس نے اس میں موجود دستاویزات کو پڑھنا شروع کیا تو اس کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ اسے پتہ چلا کہ ارمغان کے خلاف جتنے بھی کرپشن اور جرائم کے کیسز میڈیا میں ہیں، وہ سب من گھڑت ہیں۔ یہ کاغذات ظاہر کر رہے تھے کہ ارمغان شاہ ایک ایماندار اور اصول پرست سیاسی لیڈر تھا، جو در حقیقت کرپشن کے خلاف ایک بڑی مہم چلا رہا تھا۔ یہ وہ ارمغان نہیں تھا جس کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا۔ ماہین کے ذہن میں موجود ارمغان کی تصویر یکسر بدلنے لگی۔ اسے شدید جھٹکا لگا کہ اسے غلط معلومات دی گئی تھیں، صرف اس لیے کہ ارمغان کو راستے سے ہٹایا جا سکے۔ ارمغان کی اینٹی کرپشن مہم سے بہت بڑے بڑے سیاسی لیڈر کو گہرا نقصان پہنچ رہا تھا، اور پولیس بہت بھاری معاوضے پر ارمغان کو مارنے پر رضامند ہوئی تھی، اور وہ ایک بے گناہ شخص کے خلاف کام کر رہی تھی۔ اس کا دل ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار تھا۔ یہ انکشاف اس کے مشن کی بنیاد کو ہلا رہا تھا۔ ماہین نے مزید فائلوں کی کھوج جاری رکھی۔ اسے ایک اور خفیہ فولڈر ملا جس میں ارمغان کے بھائی اور بہن سے متعلق تفصیلات تھیں۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی، اس کی آنکھوں میں خوف اور دکھ بڑھتا گیا۔ اسے پتہ چلا کہ ارمغان کا چھوٹا بھائی اس وقت مارا گیا جب وہ کرپشن کے ایک بڑے گروہ کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا، اور اس کی چھوٹی بہن کا بے دردی سے ریپ کر کے قتل کیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ ارمغان کے اس مشن میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ سب سے ہولناک انکشاف یہ تھا کہ ان دونوں سنگین جرائم میں پولیس کے کچھ اعلیٰ عہدیدار ملوث تھے، وہی لوگ جنہوں نے بعد میں ارمغان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے۔ ماہین کے ہاتھوں سے کاغذات گر گئے۔ اسے اپنی بینائی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جو کچھ سنا تھا وہ اس کی تمام ٹریننگ اور سوچ کے خلاف تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہی تھی۔ ارمغان کے خلاف بنائے گئے تمام کیسز جو اسے اس مینشن پر لائے تھے، وہ سب چھوٹے اور من گھڑت تھے تاکہ اسے خاموش کیا جا سکے۔ ماہین کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس کے دل میں ارمغان کے لیے نفرت کی جگہ گہری ہمدردی اور پھر ایک عجیب سی محبت پیدا ہوئی۔ اسے ارمغان کے دکھ اور اس کے انتقام کی پیاس کی اصل وجہ سمجھ آ گئی۔ ماہین کا دل اب دو حصوں میں بٹ چکا تھا۔ ایک طرف اس کا فرض تھا جو اسے ارمغان کے خلاف کھڑا کر رہا تھا، اور دوسری طرف وہ سچائی جو اس نے دریافت کی تھی اور جس نے ارمغان کو اس کی نظروں میں ایک مظلوم بنا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ رات کا وقت تھا اور ارمغان اپنے اسٹڈی روم میں کام کر رہا تھا۔ ماہین اسے دیکھتی رہی۔ اس کے حسین اور پروقار شخصیت میں اسے اب ایک گہرا زخم نظر آ رہا تھا۔ وہ ارمغان کے دل کو محسوس کر سکتی تھی، اس کے بھائی اور بہن کے بدلے کی آگ کو جو اسے مسلسل جلا رہی تھی۔ اس کے دل میں ارمغان کے لیے وہ تمام نفرت جو اسے سکھائی گئی تھی پگھل کر گہری ہمدردی اور پھر محبت میں بدلنے لگی۔ یہ محبت اس کے لیے نئی اور اجنبی تھی، مگر اس کے دل پر چھانے لگی تھی۔ وہ اپنے آپ سے سرگوشی کرنے لگی، میں نے کیا کر دیا؟ اگر ارمغان کو سچ کا علم ہو گیا تو؟ اس نے ارمغان کی طرف دیکھا جو اپنے کاغذات میں مگن تھا۔
خیریت ہے مسز؟ اگر اچھا لگ رہا ہوں تو آپ بتا سکتی ہیں۔ ارمغان نے کاغذات سے نگاہ ہٹائے بغیر کہا تو ماہین فوراً سے نظریں چرا گئی۔ ماہین کا دل چاہا کہ وہ بھاگ کر اس کے پاس جائے اور اسے تمام سچائی بتا دے، اس سے معافی مانگے۔ جب اچانک فون کال آئی، ارمغان نے موبائل دیکھا، پھر ایک گہری سانس لیتے کال اٹھائے، فون کان سے لگایا۔ میں مزید یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، میں ارمغان کو سب سچ بتا دوں گی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے معاف کر دے گا۔ ارمغان کو دیکھتے اس نے گہری سانس لی، جیسے خود کو تیار کر رہی ہو۔ اسے جلد از جلد اسے سچائی بتانی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فون پر بات کرتے ارمغان کے چہرے پر گہری سوچ کے سائے تھے۔ اچانک کال کٹی، اس کے ہاتھ میں موجود فون کی اسکرین پر کچھ ایسا چمکا جس نے اس کی تمام تر توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ یہ ایک خفیہ رپورٹ تھی جس میں واضح طور پر ماہین کا نام اور اس کی اصلیت ایک سیکرٹ پولیس آفیسر کے طور پر درج تھی۔ ارمغان کی آنکھوں میں پہلے حیرت، پھر شدید غصہ اور دھچکا ابھرا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ وہ لڑکی جس کے لیے اس کا دل دھڑکنے لگا تھا، در حقیقت ایک جاسوس تھی جو اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ اسی لمحے ماہین کمرے اس کی ٹیبل کے قریب آئی۔ اس کے چہرے پر پچھتاوا اور محبت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ ارمغان کی طرف بڑھی تاکہ اس سے بات کر سکے۔ ارمغان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا دلکش چہرہ اب نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ ماہین، ارمغان کا لہجہ زہر آلود تھا۔ ماہین اپنی کشمکش میں کچھ محسوس نہ کر سکی۔ ارمغان، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، ایک بار میری پوری بات تحمل سے۔ ابھی ماہین نے اتنا ہی کہا تھا جب ارمغان نے غصے سے ماہین کو گلا دبوچتے اسے دیوار سے لگایا۔ اس کی آواز میں گرج تھی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم ایک جاسوس ہو۔ ماہین کی سانسیں وہیں رک گئیں۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ارمغان کو حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ ارمغان کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ اس کی حسین اور وجیحہ شخصیت کا سارا رعب اور غصہ اس وقت ماہین پر مرکوز تھا۔ اس نے ماہین کی گردن پر دباؤ بڑھایا۔ ماہین کو لگا وہ مر جائے گی۔ ارمغان کو پوری قوت سے دور ڈھکیلتے وہ گہری سانس لینے لگی۔ ایک بات میری سن لو ارمغان، پلیز۔ تم جیسا سمجھ رہے ہو حقیقت اس سے مختلف۔ ارمغان اس کی بات کاٹتا درمیان سے دھاڑا۔ تم نے میرے اعتماد کو پامال کیا ہے ماہین، تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اس کی آواز ماہین کے دل میں خوف بن کر اتر گئی۔ ارمغان پلیز، صرف ایک بار میری بات سن لو، تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ۔ ماہین رونے لگی۔ میری محبت ہی وجہ ہے ماہین کہ تم زندہ کھڑی ہو، ورنہ تم نے جو کچھ کیا ہے میں تمہیں عبرت ناک موت دیتا۔ ماہین کا منہ دبوچتے وہ غرایا۔ ماہین زور سے آنکھیں میچ گئی۔ ماہین نے آنسو بھری معصوم آنکھوں سے ارمغان کی طرف دیکھا۔ نہیں، خدا کی قسم، میں آپ کو سچ بتانا چاہتی تھی، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، آپ بے گناہ ہیں۔ وہ چیخنے لگی۔ ارمغان نے اس کی بات انسنی کر دی۔ تمہیں جو پتہ چلا ہے وہ تم اپنے ساتھیوں کو بتاؤ گی، اب تم کسی کو کچھ نہیں بتا پاؤ گے۔ سیکرٹ پولیس آفیسر SSP ماہین۔ وہ ماہین کو گھسیٹتے ہوئے خفیہ دروازے کی طرف بڑھا۔ ماہین مزاحمت کرتی رہی، روتی رہی، چیختی رہی، لیکن ارمغان کی مضبوط گرفت سے وہ آزاد نہ ہو سکی۔ وہ اسے ایک تاریک اور گندے بیسمنٹ میں لے گیا، جہاں ایک پرانے بستر کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اب تم یہیں رہو گی، ارمغان نے کہا۔ اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ جب تک میں فیصلہ نہیں کر لیتا کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ نہیں ارمغان، تمہاری جان کو خطرہ ہے، پلیز میری بات سن لو۔ ماہین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ارمغان کو کیسے یقین دلائے۔ میری جان کو واقعی خطرہ ہے SSP ماہین، وہ بھی تم سے۔ میں تمہارا وہ انجام کروں گا کہ کوئی بھی دوبارہ ارمغان شاہ کے مقابل آنے سے پہلے 10 بار سوچے گا۔ کہتے ساتھ وہ باہر نکل گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ ماہین اندر اکیلی، تاریکی اور خوف میں ڈوبی رہ گئی۔ اس کے رونے کی آوازیں بیسمنٹ کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آنے لگیں۔ اس کا معصوم چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا مشن اس طرح ختم ہوگا۔ بیسمنٹ کی تاریکی میں ماہین کو کئی دن گزر گئے۔ ارمغان دوبارہ وہاں نہیں لوٹا۔ تنہائی اور خوف نے اسے گھیر لیا تھا۔ ارمغان کا ایک خاص ملازم جو دن میں ایک بار اسے کھانا اور پانی دے جاتا تھا، وہ چیخ چیخ کر کہتی کہ صرف ایک مرتبہ ارمغان سے میری بات کروا دو، ایک مرتبہ ارمغان کو بلا دو، پر اس کی چیخوں پکار کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ ایک رات ارمغان بیسمنٹ میں آیا۔ اس کے چہرے پر گہری تکن اور آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ نفرت اور درد نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس نے ماہین کو دیکھا جو کونے میں سمٹی ہوئی تھی۔ اب تک وہ ماہین کی مرضی کا انتظار کرتے ہوئے اس سے دور تھا۔
اس کی مرضی کا احترام کرتا تھا، مگر آج وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس کے اندر کی نفرت اس کی محبت اور احترام پر حاوی ہو چکے تھے۔ وہ ماہین کے قریب آیا۔ ماہین نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا کہ ارمغان اسے مزید اذیت دے گا، مگر جب اس نے ارمغان کو اپنے قریب محسوس کیا تو اسے حیرت ہوئی۔ وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ نفرت میں کر رہا تھا، مگر ماہین کے لیے یہ اس کی قربت تھی۔ ماہین نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور ارمغان کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ارمغان کی قربت کو بخوشی قبول کرتی محسوس کرنے لگی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں آپ سے محبت کرتی ہوں ارمغان۔ ارمغان نے اس کی بات سنی۔ دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ اگر یہ محبت کا اظہار ماہین عام حالات میں کرتی تو شاید ارمغان خوشی سے پاگل ہو جاتا، پر اب ماہین کا یہ اقرار بھی اس کی نظر میں صرف ایک سازش اور آزادی حاصل کرنے کا حربہ تھا۔ اس کے دلکش چہرے پر شک کے سائے گہرے ہو گئے۔ وہ اس پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، اور اگر سچ بھی کہہ رہی ہو تو میں تم سے اب محبت نہیں کرتا ماہین۔ میری قربت کو محبت نہیں سمجھنا۔ میں پہلی اور آخری بار تمہارے قریب آ رہا ہوں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی نفرت پر ماہین آنکھیں میچ گئی۔ آج اسے شدت سے احساس ہوا تھا محبت کے جواب میں نفرت کتنی اذیت دیتی تھی۔ ایک بار پھر ماہین بیسمنٹ میں اکیلی رہ گئی۔ اس کے دل میں ارمغان کے لیے محبت تھی، مگر اسے یقین دلانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اس نے اتنے وقت سے اپنے ٹیم سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ کیا اس کی ٹیم اسے ڈھونڈ نہیں رہی؟ بیسمنٹ میں قید کے مزید کچھ دنوں بعد ایک رات ارمغان ماہین کو کھانا دینے آیا۔ ماہین جو شدت سے ارمغان کے ایک بار پھر پلٹنے کی دعا کر رہی تھی، اس موقع کو غنیمت جانا۔ ارمغان، ماہین نے دھیمی مگر پرعزم آواز میں کہا، میں جانتی ہوں تم مجھ پر اعتماد نہیں کر رہے، لیکن تمہیں تمہاری بہن اور بھائی کے مجرموں تک پہنچا سکتی ہوں۔ ارمغان نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ یہ وہ بات تھی جس نے واقعی ارمغان کو متوجہ کیا۔ ماہین کا تیر بالکل نشانے پر لگا۔ تم جانتی ہو تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں غصہ اور بے یقینی تھی۔ میں نے تمہارے ریکارڈز دیکھے ہیں، تمہاری فائلیں بھی، ماہین نے کہا۔ میں جان گئی ہوں کہ تم بے گناہ ہو۔ تمہارے بھائی کے قتل اور بہن کے ریپ میں پولیس کے عہدیدار شامل تھے۔ وہ پولیس افسران جنہوں نے تمہاری بہن بھائی کے ساتھ یہ سب کیا، میں انہیں جانتی ہوں اور میرے پاس ان کے خلاف ثبوت ہیں۔ پر اگلے لمحے ارمغان نے اس کا جبڑا دبوچ لیا۔ میں نے اگر تمہیں زندہ رکھا ہے تو اسے میری کمزوری مت سمجھو۔ اگر تمہارے منہ سے ایک لفظ نکلا تو جان نکال دوں گا۔ جان لینی ہے تو لے لو، پر میں سچ کہہ رہی ہوں، تمہیں یقین کرنا پڑے گا۔ ارمغان نے ضبط سے مٹھی بھینچ لی۔ ارمغان، تمہیں مجھے قید رکھنا ہے تو مجھے قید رکھو، میں تمہاری قید میں بھی خوش ہوں، پر صرف ایک بار میری بات سن لو، اس پر تحقیق کر کے پھر عمل کرنا، پر پلیز سن لو، تمہاری جان کو خطرہ ہے، ماہین نم لہجے میں کہنے لگی۔ ارمغان انسنی کرتا جانے لگا جب ماہین کے الفاظ پر قدم رکھے۔ تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں، پر اگر میں کہوں ہادی اور سارا باجی کی جان کو بھی خطرہ ہے تو تم نے ایک بہن اور بھائی کھو دیا، آخری رشتے بچے ہیں، انہیں بچا لو۔ اب کی بار ارمغان کے قدم پتھر ہوئے، وہ کمزور پڑنے لگا۔ ارمغان نے اس کی طرف شک بھری نگاہوں سے دیکھا۔ یہ کوئی چال ہے تمہاری؟ نہیں، خدا کی قسم نہیں، ماہین نے جذباتی ہو کر کہا۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تمہیں انصاف ملے اور سچائی سب کے سامنے آئے۔ تم نے جو مجھے تکلیف دی ہے اس کے بعد میں تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دوں گی۔ میں مدد کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اب میں جانتی ہوں کہ تم مظلوم ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، ان میں سچائی کی چمک تھی۔ ارمغان ہچکچایا، اس کی آنکھوں میں انتقام کی پیاس شدت اختیار کر گئی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہا، پھر اس نے فیصلہ کن انداز میں سر ہلایا۔ اگر یہ سچ ہے تو میں تمہیں موقع دوں گا۔ ارمغان ماہین کو بیسمنٹ سے اپنی اسٹڈی روم لے آیا۔ اس کے چہرے پر اب بھی بے اعتمادی کے سائے تھے، مگر انتقام کی پیاس اسے اس پر یقین کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ماہین نے بغیر وقت ضائع کیے اپنی ساری معلومات ارمغان کے سامنے رکھنا شروع کی۔ میں نے تمہارے پرانے آفس سے کچھ ایسی فائلیں نکالی تھیں جو تمہیں بے گناہ ثابت کرتی، ماہین نے کہا۔ اس نے ایک USB ڈرائیو ارمغان کی طرف بڑھائی۔ اس میں وہ تمام آڈیوز اور ویڈیوز ہیں جو میں نے اپنے مشن کے دوران جمع کی۔ ارمغان نے USB لے کر اسے اپنے لیپ ٹاپ میں لگایا۔ جیسے ہی ویڈیوز چلیں اس کی آنکھیں غصے سے مزید سرخ ہو گئیں۔ ان ویڈیوز میں وہ تمام پولیس آفیسرز اور ان کے ماتحت لوگ تھے جو ارمغان کے بھائی کے قتل اور بہن کے ریپ میں ملوث تھے۔ ان کی گفتگو، ان کے منصوبے، سب کچھ واضح تھا۔ یہ لوگ تھے ارمغان، ماہین نے دھیمی آواز میں کہا، جنہوں نے تمہاری ایمانداری کو ختم کرنے کے لیے یہ سب کیا۔ تمہارا بھائی اور بہن اسی وجہ سے شہید ہوئے۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔
ارمغان نے ماہین کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں شکوک کے ساتھ ساتھ ایک نیا جذبہ بھی ابھر رہا تھا۔ ماہین کی دی ہوئی معلومات نہ صرف اس کے بھائی اور بہن کے قاتلوں کو بے نقاب کر رہی تھی، بلکہ ان تمام جھوٹے کیسز کو بھی بے بنیاد ثابت کر رہی تھی جو اس کے خلاف بنائے گئے تھے۔ اس کی دلکش شخصیت انتقام کی شدت سے نکھر رہی تھی۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ تم مجرموں تک کیسے پہنچی جبکہ میں اپنی تمام پاور لگا کر بھی نہیں پہنچ سکا؟ ارمغان نے شکی انداز میں ماہین سے پوچھا۔ اس کی رگیں غصے سے ابھر رہی تھیں۔ ماہین کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا۔ یہ تمہاری کوئی چال ہے نا ماہین؟ ارمغان نے خطرناک انداز میں پوچھا۔ ماہین نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ تمہارا پرسنل مینیجر، تمہارا پرسنل گارڈ اور کوک سب پولیس کے مخبر ہیں۔ میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوا۔ تمہاری انویسٹیگیشن کرتے کرتے میں نے ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا ہیک کیا تھا، تمہاری ہی لیپ ٹاپ سے۔ یہ کہتے ماہین نے لیپ ٹاپ کے چند بٹن دبائے تو اچانک اسکرین پر ایک ڈیجٹ سے بھری ہوئی فائل کھل گئی۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ ارمغان نے چونک کر پوچھا۔ جس مہارت سے وہ سب کچھ دکھا رہی تھی وہ کالج گرل کے لیے ناممکن تھا۔ 23 سال۔ اگر میری ذہانت دیکھ پوچھ رہے ہو تو میں اس سے بھی کہیں زیادہ ہوشیار ہوں۔ پولیس سے پہلے مختلف سیکرٹ ایجنسیز کے لیے جاسوسی کا کام کر چکی ہوں، ماہین نے فخریہ بتایا۔ ماہین کی فراہم کردہ معلومات ارمغان کے لیے وہ آخری ٹکڑا تھی جو اسے اپنے انتقام کی پزل مکمل کرنے کے لیے درکار تھا۔ اس کا چہرہ اب انتقام کی پیاس سے دہک رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے قابل اعتماد آدمیوں کو متحرک کیا۔ کوئی تفصیلی منصوبہ بندی نہیں کی گئی، بس ایک فیصلہ تھا کہ ہر اس شخص کو نشانہ بنایا جائے گا جو اس کے بھائی اور بہن کی موت کا ذمہ دار تھا۔ اگلے چند دنوں میں شہر میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ ایک کے بعد ایک پولیس افسر اور ان سے منسلک لوگ پراسرار طور پر غائب ہونے لگے یا ان کا انجام بہت بھیانک ہونے لگا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کون کر رہا تھا، مگر ہر طرف ایک خوف کا عالم تھا۔ ارمغان نے ہر اس شخص کو ڈھونڈ نکالا جس کا اس کے پیاروں کے ساتھ ظلم میں ہاتھ تھا۔ اس نے انہیں انہی کے انداز میں سزا دی۔ یہ صرف انتقام نہیں تھا، یہ ایک ایسے نظام سے بدلہ تھا جس نے ایک ایماندار شخص کو مجرم بنا دیا۔ ماہین خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، بلکہ ایک گہری تسلی تھی کہ بالآخر سچائی سامنے آ رہی ہے اور ارمغان کو انصاف مل رہا ہے۔ ارمغان کا انداز اب انتقام کی شدت سے بھرپور تھا۔ ہر کوئی کارروائی کے بعد اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا جو کئی سالوں کے کرب کے بعد اسے نصیب ہوا تھا۔ انتقام کا عمل مکمل ہونے کے بعد ارمغان کے دل کو کچھ حد تک سکون ملا۔ وہ اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانی شدت نہیں تھی جو انتقام کی آگ میں تھی۔ ماہین اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ارمغان نے اس کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، تمہارا کام ہو گیا، میں نے تمہیں معاف کیا، تم آج سے آزاد ہو۔ ماہین کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ آزادی؟ ہاں، تم آزاد ہو، تم جا سکتی ہو جہاں چاہو۔ جلد تمہیں ڈائیورس پیپرز مل جائیں گے، ارمغان نے کہا۔ اس کی آواز میں سرد مہری لوٹ آئی تھی۔ ماہین کا دل ڈوب گیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ارمغان، میں جانتی ہوں میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر دو، مجھے تمہاری حقیقت کا علم نہیں تھا۔ ارمغان کے چہرے پر سختی در آئی۔ معافی؟ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، پر کسی کو معاف کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں اس پر دوبارہ اعتبار کیا جائے۔ تم نے میرا بھروسہ توڑا۔ ماہین، جو رشتہ میرے لیے اہم تھا اسے ایک مشن کی طرح استعمال کیا۔ اس نے اپنی آنکھیں ماہین سے ہٹا لی۔ میں اب تم پر دوبارہ اعتبار نہیں کر سکتا۔ ماہین نے مزید کچھ کہنے کی کوشش کی مگر ارمغان نے اسے خاموش کروا دیا۔ یہاں سے چلی جاؤ ماہین۔ اس کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ ماہین نے روتے ہوئے سر جھکایا اور خاموشی سے اس محل کو چھوڑ دیا جس میں اس نے محبت پائی اور پھر کھو دی۔ ارمغان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر درد اور بے اعتباری کے گہرے سائے تھے۔ ماہین کے جانے کے بعد ارمغان کا دل بے چین تھا۔ اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ انتقام مکمل ہو چکا تھا لیکن وہ ماہین کے دھوکے کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی جو اس کے اندر کے کرب کی عکاسی کر رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اب اس شہر میں کچھ بھی باقی نہیں رہا جس کے لیے وہ رکا رہے۔ اس نے اپنے تمام معاملات سمیٹے، بزنس کو اپنے قابل اعتماد لوگوں کے سپرد کیا اور اپنے آبائی گھر کو بھی دوبارہ سنبھالنے کے لیے ہدایت دی۔ ارمغان شاہ، جو کبھی طاقت اور انتقام کی علامت تھا، اب ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ ایک شام وہ خاموشی سے اپنے پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھا اور لندن واپس چلا گیا۔ اس نے اپنے ساتھ ماہین کے ساتھ ہونے والے دھوکے اور اس کے لیے دل میں ابھرنے والی محبت کی تلخ یادیں لے لی۔ لندن کی بلند و بالا ٹاورز اور مصروف سڑکیں بھی اس کے اندر کی تنہائی کو کم نہ کر سکیں جہاں وہ ماہین کے معصوم چہرے اور اس کے آنسوؤں کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔
ارمغان کے جانے کے بعد ماہین اکیلی رہ گئی۔ اس نے مشنز چھوڑ دیے تھے، ایک جھوٹی میڈیکل رپورٹ کے ذریعے پولیس فورسز کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کا یقین اٹھ چکا تھا، وہ واپس ارمغان کے مینشن گئی تھی، پر وہاں جا کر معلوم ہوا ارمغان ہمیشہ کے لیے لندن چلا گیا۔ وہ اس رات بہت روئی اور پھر ارمغان کی یادوں کو سمیٹ کر اسی مینشن میں رہنے لگی۔ حیرت انگیز طور پر اسے مینشن میں رہنے سے کسی ملازم یا دوسرے فرد نے نہیں روکا۔ شاید یہ بھی ارمغان کا حکم تھا۔ شروع میں ڈائیورس سے خوفزدہ تھی، پر اب تک ماہین کو طلاق دینے کی ہمت ارمغان کے پاس بھی جمع نہیں ہوئی۔ وہ اس محل میں جو کبھی اس کے لیے قید خانہ تھا اور پھر محبت کی نشانی، اب ہر چیز سونی تھی۔ اس کا دل پچھتاوے، محبت اور ایک غیر یقینی مستقبل کے بوجھ تلے دبا تھا۔ اسے ارمغان کی وہ محبت یاد آتی تھی جو اس نے اسے دی تھی، اور اس کا وہ جھوٹا رشتہ جو حقیقت میں بدل گیا تھا۔ ہر کونے میں اسے ارمغان کا حسین چہرہ، اس کی آواز اور اس کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو بھرے ہوئے تھے۔ وہ ہر وقت اسی سوچ میں ڈوبی رہتی کہ کیا اس کی قسمت میں ہمیشہ تنہائی ہی لکھی ہے۔ وہ بس اسی گھر میں ایک پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی، جس کا پنجرہ کھلا تھا مگر اڑنے کی ہمت باقی نہ تھی۔ کچھ وقت مزید گزر گیا، ماہین کی تنہائی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک صبح اسے شدید متلی محسوس ہوئی اور طبیعت خراب رہنے لگی۔ پہلے تو اس نے اسے پریشانی کا نتیجہ سمجھا، مگر جب یہ کیفیت برقرار رہی تو اس نے اپنی پرانی سہیلی سے بات کی جو ڈاکٹر تھی۔ سہیلی نے اسے چیک اپ کروانے کا مشورہ دیا۔ شام کو جب ماہین ڈاکٹر کی کلینک واپس آئی تو اس کے چہرے پر حیرت، خوف اور ایک نئی امید کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ خبر اس کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک ایسے رشتے کا ثمر جو نفرت اور جبر کے سائے تلے شروع ہوا، اب اس کی کوکھ میں پروان چڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ غیر ارادی طور پر اپنے پیٹ پر رکھا۔ اس لمحے اسے ارمغان کا چہرہ یاد آیا، وہ قربت یاد آئی جو بیسمنٹ کی تاریکی میں ہوئی تھی۔ اس خبر نے اس کی تمام تر پریشانیوں کے بیچ ایک نئی امید پیدا کر دی۔ اسے اب اپنے بچے کے مستقبل کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بچہ ارمغان کا ہے اور اس کا وجود ماہین کو ارمغان سے مزید جوڑ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں نئے سوالات اٹھنے لگے۔ وہ اس بچے کو کیسے سنبھالے گی، اور کیا ارمغان کبھی اس بچے کو قبول کرے گا؟ دوسری لندن میں ارمغان شاہ اپنے بزنس میٹنگز میں مصروف تھا، مگر اس کا دل کہیں اور تھا۔ اس نے ماہین پر ہر لمحہ نظر رکھی۔ وہ چاہ کر بھی ماہین کو چھوڑ نہیں سکا۔ روز CCTV کیمراز سے وہ ماہین کو دیکھتا۔ دل کرتا اس کی طرف دوڑے چلے جائے، پر ذہن انکاری تھا۔ اسے مسلسل ماہین کا خیال آتا۔ جب اس کے خاص آدمی نے فون پر ماہین کے حمل کی خبر دی، ارمغان کے ہاتھوں سے فون چھوٹ گیا۔ اسے یقین نہیں آیا۔ اس کا چہرہ پہلے حیرت سے اور پھر ندامت سے بھر گیا۔ وہ فوراً اٹھا اور اپنا تمام کام چھوڑ کر پاکستان کے لیے پرائیویٹ جیٹ کا انتظام کیا۔ اسے لمحہ بھر بھی انتظار نہیں کرنا تھا۔ ارمغان جب اپنے محل پہنچا تو شام گہری ہو چکی تھی۔ مینشن کی لائٹس روشن تھیں، مگر اندر ایک خاموشی چھائی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں سے دھیمی دھیمی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ دروازہ کھولا تو دیکھا ماہین اسی کے بیڈ پر سمٹی ہوئی اکیلی رو رہی تھی۔ اس کا گلابی چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی دلکشی تھی۔ ماہین نے سر اٹھایا۔ ارمغان کو دیکھ کر وہ پتھر ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور پھر ایک نئی امید کی کرن چمکی۔ ارمغان دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر تمام شک اور نفرت پگھل چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف محبت تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ماہین کے آنسو پوچھے۔ ماہین نے اس کا ہاتھ تھاما۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی ہزاروں باتوں سے زیادہ گہری تھی۔ رونا بند کرو ماہین، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ارمغان نے اسے سینے سے لگاتے کہا تو ماہین اپنی ناک اس کے سینے پر رگڑی، مزید سسکنے لگی۔ کیوں ہو رہی ہے تکلیف؟ میں تو قابل رحم نہیں ہوں نا؟ نفرت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ ارمغان اس کی بات پر لب بھیج گیا۔ تو کیا تمہاری کوئی غلطی نہیں؟ تمہارا جرم چھوٹا تھا؟ ارمغان کے سوال پر ماہین نظریں اٹھاتی اسے نم نظروں سے دیکھنے لگی اور پھر نفی میں سر ہلا دی، رونے لگی۔ میں جانتی ہوں ارمغان، میرا گناہ چھوٹا نہیں۔ آپ سے زیادہ مجھے ساری زندگی اس بات کا ملال رہے گا کہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا۔ ماہین ایک بار پھر سے سکنے لگی۔ اچھا بس چپ، آ گئے نا واپس؟ نفرت ہے، بولنے سے نفرت ہو نہیں جاتی۔ ارمغان کی بات پر ماہین اسے غصے سے گھورنے لگی۔ جھوٹے ہیں آپ ارمغان۔ ماہین ارمغان کو دور کرتی غصے سے بولی۔ میں نے کیا جھوٹ بولا ہے؟ ارمغان حیرت سے پوچھنے لگا۔
یہی کہ آپ میری محبت میں میرے لیے واپس آئے ہیں؟ اگر میرے لیے واپس آتے تو بہت پہلے آ جاتے، مجھے ہر روز تڑپتا ہوا نہ دیکھتے۔ آپ اپنی اولاد کی خبر پر لوٹے ہیں۔ معین کی بات پر ارمغان نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ مجھے بچے کا معلوم ہے، ارمغان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ معین فوراً گڑبڑا گئی۔ جاسوسی گئی نہیں اب تک تمہاری؟ اتنے غم اور تکلیف میں بھی تم نے میری جاسوسی جاری رکھی؟ ارمغان کی بات پر معین بے ساختہ مسکرائی۔ میری تو ٹریننگ ہے، جاسوسی فطرت میں شامل ہے۔ لیکن آپ کیوں جاسوس بنے؟ میری جاسوسی کر رہے تھے؟ ماہین کے سوال پر ارمغان نے ماہین کو قریب کھینچتے اس کی کمر پر ہاتھ باندھا، گہری نظروں سے اس کے چہرے کے حسین نقوش کو دیکھا۔ بہت تنگ کیا ہے ماہین تم نے، بہت اذیت دی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی تم سے نفرت کروں پر نہیں کر پایا۔ تمہاری محبت نے اپنی جگہ چھوڑی ہی نہیں۔ میں تم سے شدید ناراض تھا، دل کرتا تھا تمہارے پاس آؤں، تمہارے آنسو صاف کروں، پر زخم تازہ تھے۔ لیکن جب بچے کی خبر سنی تو رہا نہیں گیا۔ وعدہ کرو دوبارہ کبھی مجھے دھوکہ نہیں دو گی؟ ارمغان نے جذب کے عالم میں کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ یہ کہتے وہ ارمغان کے سینے پر اپنا سر ٹکا گئی۔ ارمغان نے بھی طمانینت سے آنکھیں موند لی۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، ماہین اور ارمغان کی، جہاں محبت سیاست سے ٹکرائی اور دل فیصلے سے جیت گیا یا ہار گیا، یہ اگلے پارٹ میں پتہ چلے گا۔ اگر کہانی نے دل کو چھوا ہو تو لائک کرنا نہ بھولنا۔ کامنٹ میں ضرور بتانا کہ ارمغان صحیح تھا یا ماہین۔ اور ہاں، سبسکرائب کرو یو ایم آفیشیل کو۔